سلامي سلامي لقوم كرام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اما بعد. میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کی نسبت سے جمع فرمایا ہے. یہ نسبت بہت اونچی چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے. میں کئی دنوں سے اس بات کی طرف مختلف مجالس میں ذکر کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں ہر شخص مادہ پرستی کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور مادی اشیاء سے وہ بھرپور لیس ہے. اس کے پاس مادی طور پر دنیا کی چمک دمک موجود ہے اور وہ دنیاوی اعتبار سے بھی مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے لیے جو سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے وہ فکر روحانی طور پر کمزوری کی ہے. حضرات صحابہ کرام کے پاس جزیے کا، غنیمت کا اور مختلف جنگوں کے اندر حاصل لگنے والا مال آتا ہے مدینہ میں، اور جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ آج فلاں علاقے سے فلاں مال آیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے تقسیم فرما دیں گے. ایک دن ایک صبح کی نماز پہ صحابہ کرام میں یہ خبر پھیل چکی ہے کہ یمن سے
مال غنیمت آ چکا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما دیں گے. اور جب صبح ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرنے کے بعد گھر تشریف لے جا رہے ہیں. ایک صحابی کو شاید اندازہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھول چکے ہیں اور وہ مال غنیمت تقسیم نہیں فرما رہے, تو یاد دلانے کے لیے وہ آگے بڑھے اور سامنے سے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا. یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ شخص مال غنیمت کی تقسیم چاہتا ہے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو تقسیم فرمایا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اس وقت سے ڈر رہا ہوں جس وقت تمہارے پاؤں کے نیچے سرخ قالین ہوں گے اور حب الدنیا و کراہیت الموت, اور تمہارے اندر دنیا کی محبت گھس چکی ہوگی اور موت سے کراہت آ چکی ہوگی. میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں. آج المیہ اور صورتحال یہی ہے کہ ہمارے اندر مادی طور پہ طاقت آ چکی ہے لیکن روحانی طور پہ ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں. میرے بھائیوں, ایک وہ وقت تھا جب انسان کو پریشانی لاحق ہوا کرتی تھی اور جب وہ اللہ سے مانگا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل جایا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور پکار آیا کرتی تھی. اور آج حال یہ ہے کہ ہم نفلیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں, لیکن حال یہ ہو رہا ہے کہ اثر نہیں ہو رہا ہے. وہ روحانی طور پر اپنی طاقت کو مضبوط نہیں کر پا رہا. اس کی بنیادی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ خود عبادت کے طریقہ کار کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ آیا نماز جو میں پڑھ رہا ہوں اس نماز کے اندر میری کیفیت ہونی کیا چاہیے اور ہو کیا رہا ہے. آج حال ہماری نمازوں کا یہ ہو چکا ہے, ہماری تلاوتوں کا, ہمارے رمضان کا, ہمارے قرآن کا, کہ اگر ہم عبادتیں ادا کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمارے ذہنوں پر دنیا کی سوچ غالب ہے. اور میرے اور آپ کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے تمام دنیا کے خیالات اگر آتے ہیں تو وہ نماز ہی کے اندر آتے ہیں. چنانچہ ہماری نماز بھی روحانی طور پر طاقتور نہیں ہے اور ہم انسانی تجربات کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہر وہ چیز جو عام حالت میں ہمیں یاد نہیں آتی وہ بھولنے سے وہ بھول چکے ہوتے ہیں, وہ ہمیں نماز میں ہی یاد آتی ہے. گھر کی چابی گھر میں کس جگہ پہ رکھی ہوئی ہے یہ بھی مجھے نماز میں یاد آ جائے گا. فلاں چیز اور فلاں فیس اور فلاں میں نے کام نہیں کیا تھا یہ بھی مجھے نماز میں یاد آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہماری خشوع اور خضوع سے خالی ہو چکی ہے, عبادتیں ہمارے خشوع اور خضوع سے خالی ہو چکی ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ ایک نماز کی سجدے کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل جایا کرتا تھا. حضرات صحابہ کرام کا انداز دیکھیے, اکابر کا, بزرگوں کا, صوفیاء کا. اور آج حال یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور اپنے آنسوؤں کے دریا بہا دیتے ہیں لیکن ان کی دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ذرا تصور کریں اگر ہم ان عبادتوں کو ان کے روحانی طریقے سے پورے خشوع اور خضوع سے ادا کرنے کی مشق شروع کریں تو خود ہمارے اندر ہمارے جسموں میں نور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور ساتھ ساتھ میں ان عبادتوں کے اندر برکتیں آئیں گی اور پھر اس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول بھی ہوں. آج المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ اکبر کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں, ہم سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں, ہم سبحان ربی العظیم کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں, التحیات للہ کا مطلب ہمیں نہیں پتا. اگر ہم ایک نماز کی ادائیگی کے اندر اس کے مطلب اور اس کے پورے بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کر ہم ان کی ادائیگی کریں تو یاد رکھیے ان نمازوں کی وجہ سے نور بھی آئے گا اور روحانی طور پہ طاقت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. آج ہم عزم کریں میرے بھائیوں, یہ جو قرآن پاک کی مجلس ہوتی ہے یہ اس لیے نہیں ہوتی ہے
کہ مولوی صاحب مفتی صاحب سے کوئی چٹپٹی باتیں سن لیں گے، کوئی اچھا سا اسٹوری ہو قصہ سن لیں گے اور بعد میں نکل کر ہم تبصرے کریں گے جی آج مولوی صاحب نے کمال کر دیا، آج مولوی صاحب نے بڑی اچھی طرز لگائی تھی، آج مولوی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی تھی۔ اگر میں اس نیت سے تقریر کروں کہ لوگوں کے اندر میری واہ واہ ہو جائے اور آپ اس نیت کے ساتھ آ جائیں کہ زبانوں کا چسکا ہو جائے تو یہ سب بیکار ہے میرے بھائیوں۔ ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامه رجل استشهد به فأتي به فعرفه نعمه۔ وہ مولوی سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو مولوی اس غرض سے تلاوت کرتا ہے، اس ذہن سے تقریر کرتا ہے کہ پبلک میں دنیا میں واہ واہ ہو جائے، اسے سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اخلاص عطا فرمائے۔ یہ نماز کا ایک ایک عمل، یہ میں توجہ دلا رہا ہوں میرے بھائیوں، اپنے اندر روحانی طاقت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں ہماری ان عبادتوں کو اثر نہیں ہو پا رہا؟ یہ جو ہم نماز ادا کر رہے ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں تکبیر تحریمہ؟ تحریمہ کا مطلب تو حرام ہوتا ہے۔ کیا میں نے اور آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے کبھی غور کیا کہ الحمدللہ رب العالمین میں کتنی چاشنی چھپی ہوئی ہے، کتنا مٹھاس چھپا ہوا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا۔ اللہ تعالیٰ کس محبت کے انداز سے پکار رہے ہیں، اے لوگو اقم الصلاۃ لذکری واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ 750 سے زائد مقام پر اللہ تعالیٰ نماز کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ بندے کا اور میرا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ ہم اللہ کے در کے بھیکاری ہیں۔ اگر میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور کسی چیز کا سوال کرتا ہوں، آپ بھی شرم کے مارے کچھ نہ کچھ آپ مجھے دے دیں گے۔ کوئی بھیکاری آپ کے پاس آ جائے، ایون اگر غیر مسلم بھی اگر آپ سے بھیک مانگنے کے انداز میں آتا ہے، آپ کو اس پہ بھی ترس آ جاتا ہے۔ تو وہ رب جو اپنی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اس سے جب ہم لجاجت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا جواب ہمیں کیوں نہیں دیں گے؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائیں گے؟ یہ امید کا دامن رکھنا چاہیے میرے بھائیوں، یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عبادات اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیسے لازم فرمائی، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس نماز کے اندر واقعہ کیا پیش آ رہا ہے؟ تصور تو ذرا اپنائیے۔ آج ضرورت ہے ان چیزوں کو سیکھنے کی کہ اپنی روحانی طاقت کو مضبوط کیا جائے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے ہیں اور ملاقات ہو رہی ہے، ایک سما آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور پھر ایسی جگہ پر پہنچ ہو رہی ہے جہاں خود جبرائیل کو بھی اجازت نہیں ہے، اور وہاں تنہ تنہا اللہ رب العزت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، اس نماز کا فلسفہ ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ اب سوچ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کو سلام کیسے پیش کروں؟ جب میں آپ کو ملتا ہوں تو میں کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ دعا ہے، اور دعا اس کو دی جاتی ہے جو محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے السلام علیکم، السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی ہو، حفاظت ہو، اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں، یہی مطلب ہوتا ہے نا سلام کا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں کہ میں اللہ کو کیا سے سلام کروں؟ اللہ کو تو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کیسے سلام کیا جائے گا؟ کہ خود اللہ کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو برکت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو رحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی سوچ کا منظر ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، میں سکھاتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے سلام کیسے کرنا ہے، میں بتاتا ہوں، آؤ اے محمد الرسول اللہ، یہ طریقہ ہے مجھے سلام کرنے کا، اور وہ کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کر رہے ہیں، اس کے جواب میں اللہ بھی پھر جواب عطا کر رہے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، اے میرے محبوب، اب جب تم نے مجھے سلام پیش کیا ہے تو میرے سلام کا جواب یہ ہے۔
یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اللہ سے ملاقات تھی، اور ہماری معراج کیا ہے؟ نماز ہے۔ مومن کی معراج یہ نماز ہے۔ اور بتا دیا گیا کہ جو تحفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو عطا کیا تھا، دیا تھا، اور اللہ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی کا تحفہ عطا کیا، یہ دونوں تحفے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کی امتیوں کو عطا کر دیا۔ یہ دونوں تحفے عطا کر دیے گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو۔ اس سے بڑھ کر یہ خوش نصیب امت کیسے ہو سکتی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم وہ امت ہو کہ جو میں تمہیں نیکیوں کے حکم دینے کے لیے پیدا کیا گیا۔ جب میرے اور آپ کے ذہن میں یہ نماز ایک ایک چیز کا تصور پیدا کر رہی ہے، آج ہماری نمازیں روحانی طور پر کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ یہ جب امام غلطی کرتا ہے اور پھر امام کی غلطی کرنے کے بعد جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو امام آخر میں سجدہ سہو کرتا ہے۔ اصولی طور پہ ہونا کیا چاہیے؟ اصولی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب امام غلطی کر رہا ہے تو اس غلطی کی سزا بھی امام بھگتے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام صاحب آپ نے غلطی کی ہے، ہم بیٹھے رہیں گے، آپ اب سجدہ سہو کیجئے، آپ اپنے 2 سجدے کیجئے، پھر واپس آ کر بیٹھیے، پھر ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، اور آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم یہ پڑھ لیں گے۔ ایسا نہیں ہوا، بتا دیا گیا کہ امام بھی انسان ہے، اگر یہ غلطی کرے گا تو تم بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ اور اس کا سہارا بن جاؤ اور اس کا ساتھ دینے والے بن جاؤ، اس کو تنے تنہا مت چھوڑو۔ یہی چیز نماز مجھے اور آپ کو سکھا رہی ہے کہ اپنے اندر بھی اتحاد پیدا کرو، اپنا ساتھی کوئی اگر آپ سے بچھڑا ہوا ہے اس کو ساتھ لے لو، اس کے ساتھ تنہائی والا معاملہ مت کرو۔ یہ نماز کا ایک ایک عمل ہمیں عبادتوں کی روحانی طریقے سکھا رہا ہے، ایک ایک چیز ہمیں روحانی طور پہ مضبوط کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ مادی طور پر آج کا انسان بڑا مضبوط ہو چکا ہے، روحانی طور پر آج کا انسان بڑا کمزور ہو چکا ہے۔ اور وہ وقت بھی تھا کہ جب ان صحابہ کرام کی لو تھی اللہ رب العزت کے ساتھ براہ راست، اور وہ مختلف ہیلے اور بہانوں کے ذریعے سے اور مختلف طریقوں کے ذریعے سے وہ اللہ کی مدد کو لے لیا کرتے تھے اور اللہ کی مدد کے طلبگار ہوا کرتے تھے، حریص ہوا کرتے تھے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ صفت جو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی تھی، یہی صفت اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی طرف منتقل فرمائی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایک صحابی ہے طلحہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پشکنہ لگواتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پشکنہ لگانے میں خون نکالا جاتا ہے، اور یہ سنت ہے، یہ بہترین علاج قرار دیا گیا، جس کو آج کی جدید سائنس ایک زبردست علاج قرار دیتی ہے۔ صلاۃ و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، 1400 سال پہلے سب سے بہترین علاج قرار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب جب خون نکلا پیالے کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کو دے رہے ہیں، اے طلحہ یہ خون ہے، اور یہ خون جب جسمانی طور پہ نکالا جاتا ہے اور خاص ایسی رگوں سے نکالا جاتا ہے جو فاسد خون کہلاتا ہے، کہ اس خون کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر مختلف بیماریاں رہتی ہیں، اسے نکال لیا جاتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پہ حضرت طلحہ کو یہ فرما رہے ہیں، اے طلحہ یہ پیالے میں جو خون ہے اسے باہر پھینک کر آ جاؤ۔ حضرت طلحہ اس پیالے کو اٹھاتے ہیں اور باہر جاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ خون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ میری ذات کیسے گوارا کرے گی کہ اس کو میں پھینک دوں؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اس خون کو پھینک دوں۔ باہر نکلے اور اس پیالے کو منہ کے ساتھ لگایا، اور وہ پورا پیالے میں خون جتنا تھا وہ پی گئے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی کہ آپ کا ایک جانثار نے آپ کے خون کو زمین پہ گرانا برداشت نہیں کیا ہے۔ جب وہ واپس آئے، اندر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے، ہاں طلحہ آپ نے وہ خون گرا دیا؟ طلحہ نے عرض کیا، اب وہ منع بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ گرا دو۔ طلحہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہاں میں باہر گیا تھا، بات کو انکار نہیں کیا،
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھا تو عرض کیا یا رسول اللہ میری غیرت برداشت نہیں کر رہی تھی کہ میں اس خون کو باہر پھینک دیتا، میں نے اسے پی لیا ہے، اور لالچ اور حرص یہ تھی کہ کل قیامت والے دن جب میرا حساب ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب مجھے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ فرمائیں گے، میں اللہ سے عرض کروں گا یا اللہ اس جسم میں نبی کا خون ہے، شاید اسی وجہ سے میری بخشش اور مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ ان صحابہ کرام کا عشق تھا، محبت تھی، اللہ اور اللہ کے رسول سے لو تھا میرے بھائی۔ آج وہ معاملے نظر نہیں آ رہے، آج وہ عشق کے انداز نظر نہیں۔ ایک خاتون ہے، مجھے اندازہ ہے کہ آپ بہت انتظار کر چکے ہیں اور 10 بجے سے شاید تقریباً یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن میں اپنے اس واقعے کے ذریعے سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور میری اس گفتگو کو یہاں اس کیمرے کی آنکھ کئی ہزار لوگوں تک بھی پہنچا رہی ہے درسقرآن.com کے ذریعے سے، اور کئی لوگ بھی، کئی ہزاروں لوگ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اگرچہ ہم بیٹھے ہانگ کانگ ہیں، لیکن الحمدللہ اس جدید میڈیا کو اسلامی طرز کے لیے استعمال کرنا اور اسلامی کاز کے لیے استعمال کرنا یہ بھی سنت نبوی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر بھی میڈیا کو بھرپور استعمال فرمایا، اور اس وقت میڈیا کا استعمال کا طریقہ شعر و شاعری تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کی باقاعدہ ڈیوٹی یہ لگائی کہ جو کفار پروپیگنڈا کرتے ہیں اشعار کی زبانیں ان کے پروپیگنڈا کو رد کرو، اور حضرت حسان کئی بار آئے بھی سے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ شعر و شاعری چھوڑنا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں جھوٹ ہوتا ہے، ان اعذب الشعر اکذب، شعر وہی میٹھا ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اس مشن کو جاری و ساری رکھو۔ اس لیے اس میڈیا کا استعمال آج کی دور کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے۔ خیر میں اپنے واقعے کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک خاتون صحابیہ ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ۔ اب کیا ہو رہا ہے، اور یہ بیوی ہیں حضرت اوس بن مالک، آتی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور اس زمانے میں اس کا شوہر انہیں ایک لفظ استعمال کرتا ہے، انت علی کظہر امی۔ ایک طلاق دینے کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ تو میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، اور اس زمانے میں جو یہ لفظ استعمال کر لیا کرتا تھا تو اس سے طلاق واقع ہو جایا کرتی تھی، اور طلاق بھی ایسے واقع ہوا کرتی تھی کہ آگے وہ عورت پھر کہیں اور بھی نکاح نہیں کر سکتی۔ ایک جاہلانہ طلاق تھی، ایک ظالمانہ طلاق تھی، گھر کو اور سوسائٹی کو برباد کرنے والی یہ طلاق تھی۔ اب جب اس کے شوہر نے جب یہ بات کی ہے تو یہ خاتون آئی ہے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا ہے، اور میں نے اتنا زمانہ اپنے شوہر کی خدمت کی ہے، میں نے اپنی جوانی اس پہ لٹا دی ہے، میں نے اپنا جسم اس کے حوالے کر دیا تھا، اور میں نے اپنی پوری جسم کی روعنائیاں اور خوبصورتیاں ساری زندگی میں نے اس کو دے دی ہیں، اور جب اب میں بڑھاپے کی طرف جانے لگی ہوں تو اس نے میرے ساتھ یہ حشر کر کے مجھے طلاق دے دی ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ اکل مالی وافنا شبابی وانشق مالی عنہ وانشق بطنی عنہ۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے وہ یہ کہہ چکا ہے کہ انت علی کظہر امی، میرا مال ختم ہو چکا، میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور میری جوانی تباہ ہو چکی ہے، میں نے اپنے جسم اس کو وقف کر دیا ہے، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، رہوں تو کہاں رہوں، اس نے تو مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ اور یہ اس زمانے کی طلاق تھی، اس زمانے کا دستور تھا، اور حضرت روایات میں آتا ہے حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی لگا رہی ہے، اور یہ خاتون آ کر شکایت پیش کر رہی ہے یا رسول اللہ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ ظلم والا معاملہ کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستور کے مطابق جواب دیا انت حرمت علیہ، اس نے جب تمہیں طلاق دے دی ہے، انت علی کظہر امی، تمہیں طلاق دے دی ہے، زہار کر دی ہے، اب تم حرام ہو چکی ہے طلاق۔ پھر وہ آ کر شکایت کرتی ہے، پھر وہ دوبارہ رو رو کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر برباد ہو جائے گا، میرے گھر میں سکون نہیں رہے گا، میں کہاں جاؤں گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جواب دے رہے ہیں انت حرمت علیہ، تو حرام ہو چکی ہے، نہیں جا سکتی ہے، اور تو اس گھر پہ نہیں رہ سکتی ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تیسری بار دوبارہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مسئلے کو حل کیجیے،
حضرت عائشہ کنگھی لگا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جب دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ خاتون ماننے والی نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہاں تمہاری طلاق ہو چکی ہے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک نیچے کیا. خاتون کو اندازہ ہو گیا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری اور بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور واقعی میری طلاق ہو گئی ہے. تب اس خاتون نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ میری بات کو نہیں سن رہے، اب میں ڈائریکٹ اللہ کو سناؤں، اب میں اللہ کو سناؤں گی یہ بات. یہ ہے روحانی تعلق میرے بھائیوں. چنانچہ وہ خاتون اللہ کے سامنے شکایت کرتی ہے اور یہی الفاظ استعمال کرتی ہے، اکل مالی وافنا شبابی وانشق بطنی عنہ. یا رسول اللہ، یا اللہ اب آپ کے علاوہ میرا اور کوئی در نہیں ہے، آپ ہی کے سامنے بھیکاری بن کے کھڑی ہوں. یا اللہ، آگے وہ بات کیا کرتی ہے، یا اللہ ابھی ابھی میرے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر میرا فیصلہ جاری فرما دے. اور پھر کیا کہتی ہے؟ کہتی بھی یوں نہیں ہے کہ فیصلہ جاری فرما دے، کہتی یہ ہے کہ میرے حق میں فیصلہ دے دے. پابند کرتی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ فیصلہ تو آپ سنائیں گے، ہو سکتا ہے وہ فیصلہ میرے خلاف ہو جائے، لیکن جو فیصلہ آپ نے سنانا ہے وہ میرے ہی حق میں سنانا ہے. چنانچہ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہے، وہ خاتون کھڑی ہوئی ہے اور یوں اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کر رہی ہے، یوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے قرآن کی آیتیں نازل ہونا شروع ہوتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتون آئی تھی آپ کے پاس اور یہ ڈائریکٹ مجھے پکار رہی تھی. قد سمع اللہ، یہ دیکھیں قد سمع اللہ، قد کا معنی ہے عربی گرامر کے اندر تحقیق. سمع اللہ خود سن رہا ہے. سمع اللہ قول التي، اس کا اگر گہرائی میں جا کر اس معنی کی تشریح اور تفسیر میں جائے نا تو لگتا ہے ایسا ہے، اگر اس کی زیادہ گہرائی میں جائیں بعد مفسرین نے نیچے یہ بھی لکھتا ہے کہ اس کا عام محاورے کے اندر اس کا ترجمہ یوں کر لو کہ جب اس عورت نے پکارا تو اللہ تعالیٰ عرش سے نیچے اتر کر خود اس کی پکار سننے کے لیے آ گئے. کہ ایک مظلوم عورت اپنے گھر کو بچانے کے لیے مجھے پکار رہی ہے اور میرے رب کبریائی کا واسطہ ہے اور میری کبریائی کا واسطہ ہے، میرے تقدس اور احترام کا واسطہ ہے کہ میں اس عورت کے گھر کو برباد نہیں ہونے دوں گا. سمع اللہ، اور آگے اللہ تعالیٰ عزت بھی دے رہے ہیں اس عورت کو. قول التی، یہ عربی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جب آپ کسی کو زیادہ عزت دیں تو اس کا نام مت لیں بلکہ اس کو کسی کوالٹی اور صفت کے ساتھ بیان کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بیان ہوئی، مزمل، مدثر، احمد، طٰہٰ، یاسین، یہ صفتیں بیان ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پورے قرآن میں صرف 4 مرتبہ ایک غرض و غایت کی وجہ سے آیا ہے. باقی کہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آیا ہے. جہاں پر نام آیا ہے وہ ایک ضرورت کے تحت آیا ہے. باقی تمام جگہوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفات کے ساتھ پکارا گیا. بالکل اسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے صفت کے ساتھ پکارا ہے. قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. ارے وہ اللہ کو پکار رہی ہے، وتشتکی، اللہ کو شکایت. یہ وہ زمانہ ہو، اب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے. آج کے بعد یہ زہار والی طلاق ختم ہو چکی ہے. آج کے بعد اس طرح کی طلاق جاہلیت کا تصور ختم کر دیا گیا ہے. جو کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا جملہ استعمال کرے گا اسے کہہ دو وہ اپنا کفارہ ادا کر دے، پھر میاں بیوی کی طرح اپنی زندگی کو سمجھو. میرے بھائیوں، عزم کریں، اپنی نمازوں کے اندر روحانی طور پر مضبوطی لانے کی کوشش کریں، اللہ سے لوگ جوڑیں، اللہ سے تعلق جوڑیں. آج معاملہ یہی ہو رہا ہے، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، ڈالرز ہیں، لیکن روحانی طور پر ہم بڑے کمزور ہیں. اپنی نمازوں کے اندر طاقت لانے کی کوشش کریں، اپنے قرآن کی تلاوت میں. ارے 50 60 سال گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے. بس ایک طوطے کی طرح رٹا رٹایا انداز ہوتا ہے، نماز میں داخل ہوتے ہیں بس یوں یوں کیا اور پھر رکوع میں گئے اور پھر سجدے میں گئے اور پھر ختم. اور 5 سے 7 منٹ کی اپنی مخصوص ٹائمنگ ہے نماز کی، بس اسی نماز کو ادا کرنا ہے چل جائے. اور پھر شکوے آ کر یہ ہوتے ہیں، مفتی صاحب ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہیں، مفتی صاحب کوئی تعویذ دے دے، مفتی صاحب کوئی عمل بتا دے، مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دے. ارے نماز سے اور قرآن سے بڑھ کر اور کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
اللہ کا ذکر دلوں کا اطمینان دیتا ہے. تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان دے رہا ہے. اس لیے عزم کریں کہ اپنی زبانوں کو اور اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مزین کریں، اور نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع والی صفت اپنانے کی کوشش کریں. اور جب تک ہم اپنی جسمانی طور پر، روحانی طور پر اپنے دلوں کو اس حوالے سے صاف نہیں کریں گے، میرے بھائیوں، گھروں میں برکتیں نہیں آئیں گی، کاروبار میں برکتیں نہیں آئیں گی. یہ ایک روٹین کی مشق تو ہوگی، لیکن رمضان کا بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کو روحانی طور پہ طاقت مل جائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی یہاں کے پڑھنے والے حفاظ کرام کے پڑھنے کو قبول فرمائے، اور یہاں کے انتظامیہ کے ذمہ داران حضرات کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. جو افراد اس طرح کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی زندگیوں میں اور ان کے مال میں، ان کے بچوں میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس پڑھنے کے اندر ظاہر حفاظ کرام پڑھاتے رہے. پڑھنے میں جو کمزوری اور جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو حضرات بھی پڑھتے رہے ان کے اندر جو کمزوری رہ گئی اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.